بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے میری نوری مخلوق، ان کی میں نے بہت خاص تخلیق کی ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جہانوں میں، اوپر فرش والوں میں، عرش والوں میں، اوپر نیچے ہر طرف، کسی کے 2 کسی کے 4 پر ہیں، کسی کے بے شمار پر ہیں۔ حضرت جبرائیل جو سب کے سردار ہیں، ان کے 600 پر ہیں۔ کفار جو تھے ان فرشتوں کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو تنگ نہ کریں، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ شیطان ان کو ہمیشہ ان کے برے اعمال خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ غور کریں کہ ہمیں بھی شیطان ہماری غلطیاں کبھی بھی نہیں ہائی لائٹ کر کے دکھائے گا، ہمیشہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں فالس سیٹسفیکشن دے گا۔ انسان کی تخلیق، اللہ فرماتے ہیں خاص مٹی نطفے سے تیرا آغاز ہوا، ماں کے پیٹ میں تو ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا اور مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں سے تو بنا، اور پھر تو دنیا کے پیٹ میں جسمانی روحانی پرورش اور تربیت کے مراحل سے گزرتا رہا۔ پھر تو قبر میں کے پیٹ میں بطور امانت رکھ دیا گیا تجھے۔ تیری اصل پہچان کیا ہے؟ کبھی سوچ اپنے بارے میں کہ یہ چھوٹا سا ایک پروسیس تھا چند سالوں کا، جس کو تو نے سب کچھ سمجھ لیا، اور تو نے اسی دنیا میں یہ جو شارٹ ٹیمپرری سٹے تھا تو نے جنت بنانے کی کوشش کی۔ یہ تو امتحان تھا، جنت تو آگے تمہاری منتظر ہے ہی ہے، جو تمہارا اصلی وطن ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کے مظہر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے سمندروں کے کھارے اور میٹھے پانیوں کو ملنے نہیں دیتا، اور ان کے ذائقے میں نے جدا رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ان دیکھی آڑ ہے ان کے درمیان جو کہ ان کو مکس نہیں ہونے دیتی۔ مچھلی نکلتی ہے، مونگے نکلتے ہیں ان میں سے، موتی، یاقوت، اور جن سے تم تجارت کرتے ہو، کشتیوں پر بڑے بڑے تجارتی سفر کرتے ہو۔ رب نے یہ سارے کروڑوں نظام کیوں بنائے ہیں؟ تیری خدمت کے لیے بنائے ہیں، اور تجھے اپنی خدمت کے لیے بنایا۔ تم سب اللہ کے گھر کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ ایک سانس آ جائے تمہارا اور دوسرے سانس کے لیے تم محتاج ہو جاتے ہو، وہ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید۔ جب بے بس ہو کر تم مجھ سے مانگتے ہو نا، تو اس وقت جو ہے سوچا کرو کہ اس سے بہتر جو ہے دنیا کی لذتوں کو مائنس کر دو اور خود کو اللہ کے سپرد کر دو، ورنہ اللہ کا کیا جائے گا، وہ کسی اور کو ریپلیس کر دے گا۔ تمہارے لیے دل لبھانے کے لیے، تمہیں بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس رنگوں کے شیڈز اور کلرز اور پیکنگز جو ہیں، پھل سبزیوں کی ریپنگ دیکھو، پیکنگ دیکھو، غذائیں دیکھو ان کی، اور پہاڑوں کے خوشنما کالے سفید سبز خاکی رنگ بکھیرے ہوئے ہیں، اور پھولوں کے رنگ ان کی زینتیں تمہارا دل لگانے کے لیے کہ تم اداس نہ ہو جاؤ دنیا میں، کہ تم اپنے رب سے دور ہو، تمہارا دل بہلا رہے۔ اسی طرح اللہ نے روحانی غذاؤں کا انتظام کیا، انبیاء اولیاء بھیجے ہر جگہ ہر وقت، اور اللہ کی کتاب اور شریعت اور طریقت کے سلسلے بنانے والے لوگ ہر جگہ کھڑے رہے، اور ہر مزاج، ہر عادت، ہر قلبی کیفیت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وافر انتظام کیا روحانی غذا کا۔ اور اللہ نے اسی طرح ہی جو ہے جنتیوں کے بھی درجے بنائے ہوئے ہیں۔ سابقون ہیں، کچھ خاص الخاص ہیں، کوئی اولیاء، کوئی شہداء ہیں، کوئی صدیقین ہیں، بڑی بڑی VIP جنتیں، بڑا بڑا پروٹوکول، سونے کے کنگن، سبز ریشمی لباس، کئی ہزار شیڈز والے لباس، ایک ایک لباس کئی ہزار شیڈ مارے گا۔ اور دوسری طرف دیکھو سزا میں آگ کھولتا ہوا پانی، زقوم، کڑوے درخت، گندھک کے لباس، اوڑھنا بھی آگ اور بچھونا بھی آگ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، کہ مکر فریب جو ہے نا، خفیہ سازشیں کرنے والے ہوشیار ہو جاؤ، جتنی بھی تم یہ چلاکیاں ہوشیاریاں کر رہے ہو تمہارے اپنے اہل و عیال پر آ پڑیں گی۔ جو گڑھا تم دوسروں کے لیے کھودو گے تم خود اس میں گرو گے۔ یہ ہم سب کے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، ہم سب کے لیے، کہ اتنی پالیسیاں، اتنی سیاستیں اور اتنا جو ہے فراڈ جو کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہی الٹا آن پڑنا ہے سارا کچھ۔ سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ اس کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر عقائد، توحید، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ، قدرت کی نشانیاں، اور اللہ کے بندوں کی شہداء کی قربانیاں،
لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے، مخلوق کا بھلا کرنے والوں کا، تقدیر کا، سارے ٹاپکس جو ہیں سورہ یاسین کور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 بار پڑھو تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، اور اس کی جان کنی کے وقت پڑھو تو جان کنی آسان، بیماری میں پڑھو تو شفا ہے، دل کی سختی کے لیے پڑھو تو دل نرم ہوتے ہیں، حاجت روائی ہوتی ہے، زندوں اور مردوں سب کے لیے بابرکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ سورت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ یہ ہٹ درم ہے، اور یہ حرم کے اندر ابو جہل اور ولید جو تھا، اس نے آپ کو مارنے کی سازش کی، تو ایک اس کا ہاتھ اپنی ہی گردن سے لپٹ گیا اور اس کا وار خالی گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے سر الل رہے ہوں گے، یعنی پہلے زمانے کے مجرموں کو گردن میں لوہے کے بڑے بڑے کڑے ڈال دیتے تھے جس سے وہ گردن نہیں ہلا سکتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑی بڑی سزاؤں میں ہوں گے یہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر حضور کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اور واقعات بتاتے ہیں کہ ایک انطاکیہ کی بستی ہوا کرتی تھی، وہاں پر 2 رسول، یہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، صادق اور مصدوق، یا یوحنا اور یونس، یہ جو تھے تبلیغ کے لیے وہاں پر آئے تھے۔ ایک اندھے چرواہے کو انہوں نے دعا دی، اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کا نام حبیب نجار تھا۔ لوگ بڑے معتقد ہو گئے، سارے ایمان لانے لگے، بادشاہ یہودی گھبرا گیا، اس نے ان کو قید کر دیا۔ پھر جو ہے شمون تھا ایک اور حواری، وہ آئے اور اس میں بڑی حکمت سے بادشاہ کو قائل کیا، لوگوں میں شور مچ گیا کہ یہ تینوں ہی جو ہیں رسول جو آئے ہیں یہ منحوس ہیں، کیونکہ انہوں نے قحط پھیلایا، تنگ دستی پھیلائی ہے، ہمارے شہر میں انتشار پھیلایا ہے، فساد پڑ گیا۔ ان کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو شہر کے پرلے کنارے سے حبیب نجار ان کو روکنے کے لیے آیا تو اسے بھی شہید کر دیا گیا، لیکن اس کی روح اوپر جنت میں جاتے ہی پکار اٹھی کہ جو مجھے اتنا اعلیٰ جنت میں جو شاندار انجام ملا ہے، اس نے کہا کاش میری قوم ایک دفعہ میری بستی دیکھ لیتی کہ میرا اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے بدلے میں مجھے کیا کیا نوازا ہے۔ اس نے وہاں پر بھی جنت میں بھی بیٹھے اپنی بستی کی خیر خواہی چاہی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی کہ شہادتوں والوں کی شان آن ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ ایسے ہی ان کو نوازتے ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رب کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں بار بار، کہ زمین، مٹی، بیج، بارش، وہاں سے نکلی ہوئی بے شمار غذائیں، ایسے ہی نبوت کی بارش سے مردہ دل زندے ہوتے ہیں، اور حشر میں سور پھونکنے سے مردے زندہ ہوں گے۔ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں، پھل کے، سبزی کے، پھولوں کے، بادلوں کے جوڑے، ایٹم کے جوڑے، پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز کے جوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں دن رات کا جوڑا دیکھو، سورج چاند کا، اور چاند کو دیکھو کبھی باریک شاخ بنتا ہے، کبھی ماہ کامل بنتا ہے، سب جو ہیں اپنے رب کے خادم ہیں، اپنے رب کے فرما بردار بنے ہوئے اپنی تقدیر کے دائرے میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی دوسرے کے دائرے کو نہیں چھیڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی سٹیجز بتا رہے ہیں، پہلا سور پھونکا گیا تو سب لوگ جاندار کو موت آ گئی، دوسرا سور پھونکا گیا تو سب مردے زندہ ہو گئے، پھر اگلا سٹیپ حشر میں جمع ہوئے، اور پھر جنتی گنے سایوں، باغات اور حسین بیویوں کی طرف جانے لگے، اور ان کو سلامن قولن من رب الرحیم کی صدائیں ملنے لگیں۔ یہ صدا یہ خاص قسم کی مبارکباد ہے، ایک اللہ تعالیٰ اپنے سٹائل میں مبارکباد دے رہا ہے کہ یہ وی آئی پی اعزاز و اکرام ہے، ریڈ کارپیٹڈ پروٹوکول ہے، استقبال ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بڑا صبر کا پیالہ پیا انہوں نے۔ آج اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پیچھے دنیا میں تم تکلیفیں اور پینز جو تم سہ کے آئے ہو، آج میں تمہیں تمہارا رب سلوٹ آف آنر پیش کرتا ہوں، جنت کی تمام مخلوق تمہیں سلوٹ آف گارڈ آف آنر پیش کرتی ہیں، تمغہ جرت، تمغہ اعزاز ان کو مل رہے ہیں۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، امن اور سلامتی سب کے لیے چاہتے تھے، اور حضور کو بھی درود و سلام بھیجتے تھے، آج اللہ تعالیٰ خود فخر سے ان کو سلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اور مجرموں تم دوسری طرف چھانٹی ہو جاؤ، جس طرح دنیا میں بھوسا دانہ اکٹھا ملا جلا تھا، آج جو ہے چھانٹی ہو جائے گی، بھوسا الگ ہو جائے گا، دانہ الگ ہو جائے گا، جہنم والے جو ہے اپنے مسخ چہرے
جس طرح کے برن پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پلین ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ اپنے چہرے لے کر جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ایک نطفے سے تمہیں بھرپور جوانی کیا دی تھی کہ تو تڑاک تڑاک کرنے لگا تھا، بڑا جھگڑتا تھا، بڑی اسکیمیں، بڑی پالیسیاں لڑاتا تھا، بڑی سیاستیں لڑاتا تھا۔ آج دیکھو یہ تمہاری ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہیں، اور سوچو کہ جیسے سب درخت کی دو شاخیں رگڑی جائیں تو ان کے اندر سے نمی کے باوجود آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ بولو یہ کون کرتا ہے؟ یہ والا نظام کوئی تمہاری ٹیکنالوجی ہے جو کر سکتی ہے؟ جہنم کا ایندھن بننے والوں، تمہیں بھی ایسے ہی آگ پکڑے گی۔ پھر سورت کے آخر میں، سورہ یاسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رب جو تمہارا رب ہے نا، وہ مالک کن فیکون ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، صرف ایک کلمہ کن کہنا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے، یہ اس کی کرشمہ سازی ہے، یہ اس کی کاریگری ہے کہ وہ چاہے تو اسباب سے اور قانون سے اور مختلف ذرائع سے چیزوں کو کر کے دکھائے، اور جب چاہے تو کن کہیں اور چیزیں ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین ختم ہوتی ہے۔ اپنے دل میں امیجن کریں، تصور کریں کہ سلامن سلامن کی صدائیں مل رہی ہیں ہمیں، اور تصور میں اس کے مزے لیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب